آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر پرل خان پر کہ تحریک انصاف کیسے بنی کہ قسط نمبر 2 کہ شوکت خانم ہاسپٹل میں بم دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں کینسر کے 2 مریض بچے جو پہلے سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی ہاسپٹل میں پہلا بم دھماکہ تھا۔ اس ثانیہ میں 7 افراد جان بحق اور 35 زخمی ہوئے۔ ہاسپٹل کو کروڑوں روپے کا نقصان الگ سے ہوا۔ بے نظیر بھٹو اسی دن ہاسپٹل کے دورے پر پہنچی تاکہ مریضوں سے مل سکیں اور عمران خان سے تعزیت کر سکیں، لیکن عمران خان ان سے اتنے ناراض تھے کہ وہ وزیر اعظم کے پہنچنے سے پہلے ہی ہاسپٹل سے نکل گئے۔ اگلے دن جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ نے وزیر اعظم کا استقبال کیوں نہیں کیا تو عمران خان کا جواب تھا کہ بے نظیر بھٹو نے ڈرامہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو سے تعلقات صرف اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جب حکومت اشتہارات کی بندش سے ہونے والا نقصان پورا کرے۔ دوسری طرف نواز شریف بھی اسی دن شوکت خانم ہاسپٹل میں پہنچے تو عمران خان نے ان سے ملاقات کی اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے اپنے دور میں ہاسپٹل کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس دوران عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ تبدیلی چاہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ستم ظرفی دیکھیے کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا، کیونکہ وہی حکومت کی تبدیلی کے لیے سیاسی مہم چلا رہے تھے۔ دھماکے کے 11 دن بعد 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے لاہور کے ایک ریسٹورنٹ میں کانفرنس کی اور سیاسی جماعت تحریک انصاف کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جو منشور انہوں نے پیش کیا اس کے مطابق پنجابی کلچر ختم کریں گے، توڑ پھوڑ اور منفی سیاست نہیں کریں گے، کرپشن اور بے روزگاری ختم کریں گے اور کٹ پتلی وزیر اعظم کبھی نہیں بنیں گے۔ انہوں نے نوجوانوں اور خواتین سے ساتھ دینے کی خصوصی اپیل کی اور وعدہ کیا کہ وہ شرمناک ماضی کے حامل لٹیروں کو تحریک انصاف میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ یہ ایک اعلان تھا، لیکن وہ جب یہ اعلان کر رہے تھے 2 رشتہ داروں اور چند دوستوں کے سوا کوئی نامور چہرہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے کہا عمران خان سیاست میں تو آ گئے ہیں لیکن امید ہے بال ٹمپیرنگ نہیں کریں گے۔ کپتان نے جواب دیا محترمہ نیوٹرل امپائر رکھیں پھر دیکھیں بال ٹمپیرنگ کون کرتا ہے۔ روزنامہ جنگ میں ایک رپورٹ چھپی کہ پاکستان میں تحریک کے لفظ کے ساتھ بننے والی سیاسی جماعتیں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں۔ عالمی سطح پر بھی تحریک انصاف کے قیام پر رد عمل دلچسپ تھا۔ بھارت نے عمران خان کو بنیادی پرستوں کا ساتھی کہا۔ BBC وائس آف امریکہ نے لکھا کہ عمران خان کا تبدیلی کا منشور غیر واضح ہے۔ جہاں بے نظیر بھٹو کو ملکی محاذ پر ایک نئے حریف کا سامنا تھا، وہیں انہیں خارجہ محاذ پر بھی ایک بڑا جھٹکا لگا۔ 1996 کے شروع سے ہی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات یک بہ یک خراب ہونا شروع ہو گئے اور تعلقات میں خرابی کی وجہ تھی چینی میزائل اور ایک اوور کوٹ۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ پاکستان نے چین سے M9 میزائل حاصل کی ہیں۔ یہ جدید چینی میزائل تھے جن کی رینج 600 کلومیٹر سے زائد تھی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کو یہ میزائل فراہم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ عالمی قوانین کے تحت کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو طویل فاصلے تک وار کرنے والے میزائل فراہم نہیں کر سکتے، جبکہ چین کا دعویٰ تھا کہ اس نے پاکستان کو M11 میزائل فراہم کیے ہیں جن کی رینج 300 کلومیٹر تک تھی اور ان سے عالمی قوانین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پھر امریکہ نے کیا کیا؟ پھر یہ بات کہاں تک جا پہنچی اور تحریک انصاف کا کیا بنا؟ یہ سب دکھائیں گے اگلی اقساط میں۔ اگلی اقساط پر وقت دیکھنے کے لیے مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔